کہ جی یہ جناب شہنواز صاحب ابن عبد المجید جو اسلام پور سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب یہ قرآن خوانی کا جو رواج سماج میں علاقے میں چلا ہوا ہے اس کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شریعت اسلام کے اندر اپنی رائے پیش نہیں کر سکتا ہوں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کے اندر اس کی کہاں تک اجازت ہے اور کس طریقے کی اجازت ہے اور کس طریقے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ آج کل جو سماج سوسائٹی کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر جو چلا ہوا ہے کہ کوئی گھر بنایا تو قرآن خوانی کرا لیے، 10 بچوں کو بلائے، تو اگر ان کی نیت یہ ہے کہ برکت کی نیت سے ہم کرا رہے ہیں، مثلا ہم نے ایک نیا گھر بنایا، اس کے اندر اللہ پاک کا قرآن کریم کی تلاوت ہو، اللہ کا پاک کلام کا ذکر کیا جائے اور برکت کے لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کے ذریعے سے گھر کے اندر تمام بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالے اور اس کے اندر برکتوں کا نزول ہو، کیونکہ جہاں پہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہاں پہ جو ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے وہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ تو اگر اس نیت سے کوئی قرآن خوانی کراتا ہے، یہ قرآن خوانی ان کے لیے جائز ہوگا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی دکان کی خیر و برکت کے لیے کرائے، الحمدللہ کرا سکتے ہیں۔ کوئی بھی کار خیر کے وقت، شادی کے وقت کرا رہے، قرآن پڑھا رہے ہیں کہ 10 حفاظ کرام کو بلائیں اور گھر میں شادی کا ماحول ہے، اس میں کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لی جائے جس سے آنے والی بلائیں قرآن پاک کلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ٹال دے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شادی بیاہ کے اندر ہر شور و فطر سے حفاظت فرمائے۔ انہیں قرآن کی پڑھنے کے بعد جو دعائیں ہو جاتی ہے، شاید اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اگر اس کی یہ نیت ہے تو شادی کے مواقع یا کسی بھی خوشی کے موقع پر بھی ایسا کرنا جائز ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ تمام چیزوں کا دار و مدار نیت میں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله وهجرته الى ما هاجر اليه۔ اب ہم آتے ہیں جناب محمد شہنواز صاحب کے اصل سوال کی طرف کہ جناب میت کے متعلق سے جو یہ 40واں چہلم وغیرہ کراتے ہیں، اس کا کیا ثبوت کیا اسلام کے اندر ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی میت مر جائے، انتقال کر جائے کوئی بھی شخص، تو ان کے وارث کے لیے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ خود سے قرآن کریم پڑھ کر کے یا خود سے صدقات فطرات کر کے یا ذکر و اذکار کر کے اپنے میت کے لیے وہ ایصال ثواب کرے۔ یہ زیادہ بہتر ہے اور یہی افضل بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان تک ایصال و ثواب پہنچتا ہے۔ اگر ان کی اولاد کوئی بھی نیک عمل کرے، کوئی بھی کار خیر کا کام کرے تو یہ ثواب ان تک پہنچتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی ان تک پہنچتا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے ایک وہ عالم جو اپنی زندگی کے اندر علم کو سکھایا ہو، علم کو بانٹا ہو، اور وہ علم جب تک استعمال ہوتا رہے گا، جب تک ان کے شاگرد اپنے شاگردوں کو پیدا کرتے رہیں گے اور علم کو بانٹتے رہیں گے، اس وقت تک یہ ثواب ان تک پہنچتا رہے گا۔ تو ایک وہ ہے کہ جنہوں نے کوئی مسجد بنایا یا مدرسے بنائے یا کہیں پہ کنواں کھدوا دیا، کوئی ایسا کار خیر کا کام کر گیا، جب تک اس چیز سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، مثلا کسی نے مسجد بنوا دیا یا مسجد کی تعمیری کام میں کوئی رقم خرچ کر دیا، اب اس مسجد کے اندر جب تک نماز پڑھی جائے گی اس وقت تک جو ہے اس میت کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ مثلا کسی نے کنواں کھدوایا، اس کنویں سے جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے، خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، اس وقت تک ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے غریب خانہ بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، مدرسے بنا دیے، جب تک جو ہے بنو آدم اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک اس میت کو ایصال ثواب پہنچتا رہے گا۔ لیکن یا پھر یہ کہہ لیجیے کہ مرنے کے بعد جو وارثین ہیں انہوں نے مسجد میں کوئی پنکھا لگا دیا، مدرسے میں کچھ تعمیری کام کرا دیے، یا ان کے مرنے کے بعد ان کے ورثہ بھی اگر ان کی نیت سے کوئی بھی کام کر جاتا ہے، کوئی بھی کار خیر کا کام، کوئی بھی صدقہ کا کام، تو جب تک وہ ان سے لوگ استفادہ حاصل کرتے رہیں گے اس وقت تک ان کو جو ہے ثواب پہنچتا رہے گا۔ لیکن رہی بات اب چہلم کرنا کہ میت کے مرنے کے بعد 4 دن ہی کے بعد ہی قرآن خوانی کرنا یا پھر 40 دن کے بعد 40واں کرنا، تو شریعت کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔
شریعت کے اندر اس کا نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی اجازت ہے، بلکہ ہم دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر ایسا کرنا بہتر ہوتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابی انتقال کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے اور صحابہ اس کام کو کرنے کی تلقین بھی کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کے انتقال کے بعد یا پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، آپ نے کبھی یہ عمل کو نہیں کیے، یہاں تک کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عثمان غنی کا دور آیا، کسی بھی دور کے اندر تمام خلفائے راشدین ہو یا کسی بھی صحابہ کے دور کے واقعات کو دیکھا جائے تو کبھی بھی کسی میت کے متعلق سے کہ کسی بھی میت کے مرنے کے بعد 40واں یا چہلم یا کس طریقے کا کوئی بھی عمل نہیں کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ اس نے قرآن سے نہ حدیث سے نہ صحابہ کی زندگی سے نہ تابعین سے نہ تابعین سے کہیں سے بھی ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو میں قرآن خوانی کا انکار نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک ڈیٹ کو فکس کر دیا جانا کہ چہلم ہے یا 40واں ہے تو ایسے مقابلے کرنا یہ بدعت کے زمرے میں ہے، تو اس تمام چیزوں سے ہم تمام کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی ایسے بھائی آج میت کے لیے میں چند لوگ بیٹھ کر کے ان کے لیے قرآن خوانی کر رہے ہیں اور اصالہ ثواب کر رہے ہیں تو اس کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایک تاریخ متعین کر کے کرنا یہ شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، نہ شریعت سے اس کا کوئی ثبوت ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ رسم اور بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم تمام کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ساتھی کو یہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔